بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج ایک بار پھر ہم نوشابہ ٹی وی کی وساطت سے قرآن اور سنت کا پیغام اور قرآن اور سنت کی دعوت لے کر آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت کریمہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ دعوت اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج جس اہم مسئلے پر ہم گفتگو کرنے کے لیے اپنے سامعین کے سامنے حاضر ہیں، وہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں طلاق کے احکامات۔ یقیناً ہر ایک صاحب مطالعہ اور صاحب فہم و فراست شخص اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں طلاق کی شرح اور طلاق دینے کا جو انداز چل رہا ہے، جس نہج کی طرف ہم بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی ہمارے خاندانی ڈسپلن اور نظم و ضبط کے انتہائی خلاف، اور اس کے خلاف ایک سازش کہی جا سکتی ہے۔ طلاق شریعت مطہرہ نے انتہائی ناگزیر اور اضطراری حالتوں میں جائز رکھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو جائز چیزوں میں سے جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ایک طلاق ہے، لیکن خاندانی سسٹم میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زوجین یعنی خاوند اور بیوی کے مابین نزاع، مخالفت اور اختلافات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی سماجی زندگی کو اور عائلی اور ازدواجی زندگی کو ایسن طریقے سے بسر کرنا ان کے لیے مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ضابطہ بھی متعین کیا ہے کہ اس ضابطے کے مطابق طلاق دی جائے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ بے ضابطہ دی جاتی ہے، اس کے بھی احکامات شریعت نے متعین فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ کس قانون اور ضابطے کے تحت دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے بِیَدِهِ عُقْدَۃُ النِّکَاحِ، یعنی طلاق دینے کی اتھارٹی اور حق جو ہے، اختیار جو ہے، یہ صرف مرد کو ہے، بیوی کو حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت ہمارے سماج میں کورٹ میرج اور پھر عدالتی طلاقوں کی جو ایک بہتات ہمیں نظر آتی ہے، ایک بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس ماحول کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، چاہے وہ حالت اضطراری میں چلے جائیں، سماج کے دباؤ پہ چلے جائیں، یا جرگہ اور پنچایت کے سسٹم کے ناکافی اور غیر تسلی بخش ہونے کی بنیاد پہ چلے جائیں، تو عدالت جو ہے وہ ان لوگوں کو طلاق واقعہ کے لیے بلا لیتی ہے، اور پھر عدالت اپنی طرف سے اپنے اختیارات کو استعمال میں لاتے ہوئے طلاق واقع کر دیتی ہے۔ درحال کہ خاوند طلاق کے مسئلے پر راضی ہی نہیں ہوتا، بلکہ خاوند کو طلاق کے وقوع کا علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اس کے نکاح سے خارج قرار دے چکی ہے۔ ایسی صورت میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر بھی یہ بات کہیں گے، عدالتی طلاق جو ہے وہ شرعی طور پر واقع نہیں ہوتی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ عدالت جس طریقے سے دیوانی مقدمات میں یا فوجداری مقدمات میں اپنے ارادت میں کچھ لوگوں کو متعین کرتی ہے کہ وہ متعلقہ فریق کے پاس جائیں اور ان کے پاس صلح کا پیغام پہنچائیں یا ان کے پاس عدالت کا یہ پیغام پہنچائیں کہ فلاں دن تم نے آنا ہے، فیملی کورٹس کے جو جج صاحبان ہیں وہ اتھارٹی، اختیارات اور وسائل ہونے کے باوجود متعلقہ جو خاوند ہوتا ہے اس کے پاس اس حد تک وہ پلان نہیں کرتے کہ ان کے مابین راضی نامہ ہو جائے یا وہ خاوند ان کی بات سن لے یا اخبار کے اندر اشتہار دے دیا جائے کہ اس خاوند کو پتہ چلے۔ آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں اور بہت سے ذریعے ہیں۔ مثلا کسی گاؤں میں کوئی فتنہ اور فساد ہو جائے اور کسی بندے کے بارے میں پتہ نہ چل رہا ہو تو عدالت جو ہے وہ پولیس کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑ لیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عدالت اگر وقوع طلاق کے سلسلے میں، خلا کے وقوع کے سلسلے میں اگر جلد بازی نہ کرے اور پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے سے متعلقہ بندے کا ٹریس کیا جائے اور اس کو پکڑا جائے اور اس تک یہ پیغام پہنچایا جائے تو یہ بات عدالت کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ لیکن عدالت ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے، یعنی بطور خاص فیملی کورٹس کے جو جج صاحبان ہیں وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے محض 2-3 تاریخیں متعین کر کے وہ فیصلہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شرعی طور پر عدالت کی واقع کردہ طلاق جو ہے وہ شرعاً واقع نہیں ہوگی، یعنی کسی فیملی کے کسی فرد نے اگر عدالت کے ذریعے طلاق لی اور خاوند نے اس کی اگر توثیق نہیں کی تو وہ عورت جو ہے وہ بدستور جب تک وہ طلاق نہیں دیتا اسی کے عقد میں ہی رہے گی تا وقت ہے کہ وہ آدمی اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے۔ اب اس ضروری وضاحت کے بعد طلاق کے سلسلے میں جو شریعت مطہرہ نے احکامات متعین فرمائے، طلاق کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے طلاق صریح اور ایک ہے طلاق کنایہ۔ طلاق صریح سے مراد یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ان کلمات سے طلاق دے کہ جو کلمات بول کر زیادہ تفکر اور تدبر نہ کرنا پڑے کہ اس کا معنی طلاق ہی ہے، یعنی بغیر تفکر اور تدبر کے پتہ چل جائے کہ اس نے جو لفظ بولا ہے اس سے مراد اس کی طلاق ہی ہے، تو وہ لفظ وقوع طلاق کے باب میں اصطلاح فقہ میں صریح طلاق کا لفظ ڈکلیئر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو ان کلمات میں طلاق دی کہ غور کرنا پڑے، تفکر کرنا پڑے، تدبر کرنا پڑے، سوچنا پڑے، ڈکشنری اور لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے، ان کلمات سے جس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اگر نیت طلاق کی تھی تو پھر طلاق کنائی لفظ کے ساتھ طلاق بائن واقع ہوگی۔ اس کی تفصیل میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ سرے دس یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ طلاق صریح اور طلاق کنایہ۔ اب طلاق صریح جو ہے، مثلا لفظ طلاق ہے، کسی شخص نے اپنی منکوحہ سے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے، پھر دوبارہ کہا تجھے طلاق ہے، پھر تیسری بار کہا تجھے طلاق ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ اس نے یک بار نہیں کہا بلکہ 3 بار اس نے گنا، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اسے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل پیش نظر رکھیں۔ ایک طلاق دی تو وہ ایک طلاق رجعی ہے، لفظ طلاق کے ساتھ، یعنی صریح کلمات کے ساتھ اسے اگر طلاق دی تو وہ طلاق جو ہے وہ طلاق رجعی ہوگی۔ دوسری طلاق دی
سری کلمات کے ساتھ تو وہ بھی طلاق رجعی ہوگی. یعنی رجی سے مراد یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے. یعنی وہ شخص اپنے کلمات واپس لے لے, رجوع کر لے, وہ بدستور اس کی بیوی ہے, نہ اس کو تجدید نکاح کی ضرورت ہے, نہ اس کو حلالہ شریعہ کے پروسیس کی طرف جانے کی ضرورت ہے, کسی اور مسئلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, وہ اس کی بیوی ہے. لیکن اگر عدت کے اندر اندر یہ شخص رجوع نہیں کرتا, یعنی 3 ماہ کی جو عدت ہے, والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, یعنی 3 ماہ جو عورت کی عدت ہے, اس کے اندر اندر اس شخص نے اگر رجوع نہیں کیا 1 طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاقیں دینے کے بعد, تو اب اگر 1 طلاق تھی تو عدت گزرنے کے بعد یہ ایک سری طلاق جو ہے یہ بائن بن گئی, نکاح ٹوٹ گیا. 2 طلاقیں تھیں, عدت کے اندر اندر اس نے رجوع کرنا تھا, اگر نہیں کیا تو اب یہ 2 طلاقیں بائن ہو جائیں گی, اور معنی یہ ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اب دوبارہ پراپر طریقے سے گواہان کی موجودگی میں نیا حق مہر رکھ کر نئے طریقے سے اگر وہ ایجاب اور قبول کر لیتے ہیں تو وہ بدستور خاوند بیوی ہیں. اگر وہ نہیں کرتے, مثلا 1 طلاق کے بعد اسے رجوع نہیں کیا, نکاح ٹوٹ گیا, اب وہ عورت عدت گزار کے جہاں چاہے مرضی نکاح کر لے, وہ اب اس کی بیوی نہیں. اسی طریقے سے کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, جسے طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, یا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. تو ان دونوں یہ جو انداز ہیں, ان دونوں طریقوں سے طلاقیں تینوں واقع ہو جائیں گی, یعنی طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی. اب وہ عدت کے اندر رجوع کرے نہ کرے, اب حلالہ شریعہ کے بغیر کوئی پروسیس نہیں دوبارہ رجوع کا. اور اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھ لی جائے, فقہائے احناف, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے حاملین, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے حاملین, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کی فقہ کے حاملین, یہ جتنے بھی علماء اور فقہا ہیں, یہ طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ رجوع کے قائل نہیں ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے, اتفاق رائے ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ اتنے فرقے ہو جائیں گے, ہم کس کے ساتھ چلے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے حالات میں میری امت کے بڑے طبقے کی اتباع کرنا, اس سواد اعظم کی اتباع کرنا, اس لیے کہ جو آدمی سواد اعظم سے الگ ہوگا وہ اپنے آپ کو جہنم میں گرا ہوا دیکھ لے. تو میری امت کے بڑے طبقے کی اتباع کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بڑا طبقہ, یعنی چاہے اس کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہے, فقہ حنفی سے ہے, فقہ شافعی سے ہے, فقہ مالکی سے ہے, حنابلہ کے طبقے سے ہے, ان تمام ملت اسلامیہ کے طبقات کا اتفاق ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ شریعہ کے بغیر دوبارہ عورت کے ساتھ رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس کے اوپر وہ دلیل دیتے ہیں قرآن مجید سے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر خاوند نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں, پہلے قرآن نے ذکر کیا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, پھر قرآن نے تیسری طلاق کا ذکر کیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے. اور حلالہ شریعہ کے پروسیس پہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت کو فراموش کر ڈالتے ہیں. میں اس کا فلسفہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ حلالہ شریعہ کا مقصد بنیادی کیا ہے, لیکن اس مسئلے کو پہلے سمجھ لیں
3 طلاقوں کے بعد حلالہ شریعہ کے بغیر رجوع ممکن نہیں، اور یہ قرآن مجید کی نص ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس آیت مقدسہ کے حکم مبارک کا انکار کرنا کفر صریح ہے۔ حلالہ شریعہ کے لیے کسی عورت نے کسی جگہ پہ نکاح کیا، یا کچھ لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے، تو اب مشروط طلاق تو ہے نہیں، وہ خامند اس کا اسے اپنی مرضی سے اگر طلاق دے، حلالہ شریعہ کا معنی یہ ہے وہ خامند اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، یا وہ خامند فوت ہو جائے، تب یہ عورت عدت گزار کے پہلے خامند کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ اس کا نام ہے حلالہ شریعہ۔ یعنی حلالہ شریعہ کا معنی یہ نہیں وہ جس طرح اہل تشیع کے ہاں نکاح موقت ہوتا ہے، نکاح مقید ہوتا ہے کہ میں اتنی ٹائم کے لیے، اتنی دیر کے لیے، اتنے پیسے کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ نہیں، اہل سنت و جماعت کے ہاں جو حلالہ شریعہ کا جو پروسیس ہے اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی وقوع طلاق کی قید نہیں۔ متعلقہ آدمی جو ہے، یعنی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا، وہ اگر اسے اپنی مرضی سے طلاق نہ دے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کو اتھارٹی اور اختیار طلاق کا اللہ کے قرآن نے دیا، بیدہ عقدۃ النکاح کہہ کے۔ اب کسی کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس کو یہ کہے کہ تم طلاق دو؟ لہذا نہ نکاح موقت جائز، نہ نکاح مقید جائز، نہ مال کے بدلے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ جائز ہے۔ اور حلالہ شریعہ کے حوالے سے جن لوگوں کو اعتراض رہتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قید لگا کر ایسا ہے، تو قید لگا کر ایسا ہے تو ہم اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی نے قید لگا کر نکاح کیا تو پھر وہ خاوند، اس نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا وہ خاوند فوت ہو گیا، تو عدت گزار کے وہ عورت اگر پہلے خاوند کی طرف رجوع کرتی ہے تو یہ امر بھی جائز ہے، یعنی اس کا پرانے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ شرعاً درست ٹھہرے گا۔ لگے ہاتھوں اس مسئلے کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ حلالہ شریعہ کو شریعت نے کیوں متعین کیا۔ بڑی اہم بات ہے، عام طور پر طلاق واقع ہوتی ہے عورت کے عمومی رویے کی وجہ سے، یعنی کسی عورت کی طبیعت، اس کا مزاج جو ہے وہ خاوند کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتی، وہ خاوند کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوتا ہے، اور عورت کو چونکہ شریعت نے طلاق دینے کا اختیار بھی اسی لیے نہیں دیا کہ اگر عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہوتا تو عورت جو ہے وہ دن میں کئی دفعہ طلاق دے دیتی، چونکہ ناقص العقل ہے اس بنیاد پہ کہ ناقص الدین ہے۔ ناقص الدین اس لیے کہ مہینے میں کچھ ایام اس کو نماز معاف ہوتی ہے، تو نماز کی طرف رجوع نہ کرنے کی بنیاد پہ ناقص الدین ہے، اور ناقص الدین ہونے کی بنیاد پہ ناقص العقل ہے۔ اور سوسائٹی کے وہ لوگ بھی اپنی ذرا اس طرح کے اوپر ذرا غور کر لیں، جو صرف نماز عید پڑھنے کے لیے 1 سال کے بعد جاتے ہیں مسجد میں، وہ کتنے کامل ہوں گے؟ مہینے میں 3 دن عورت نے نماز نہیں پڑھی، نماز اس کو معاف ہو گئی، روزہ معاف نہیں، تو ناقص الدین ٹھہری۔ تو ہم 1 سال تک نماز مسجد میں جا کر نہ ادا کریں، گھر میں ادا نہ کریں، صرف عید پڑھنے کے لیے کپڑے پہن کے چلے جائیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مرد ہیں، یہ فلسفہ فضول ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ خاوند کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، عورت کو اختیار نہیں۔ اب عورت کو اختیار نہ دینے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، فیصلے کے اندر استحکام نہیں رکھتی، غیر متلون مزاج ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ شریعت نے اس سے طلاق کے حق کو روکے رکھا۔ اب چونکہ سوسائٹی میں عمومی طور پر عورت کے اس غیر مستقل مزاجی کی بنیاد پہ طلاق کی عموماً وجہ عورت بنتی ہے۔ اب شریعت نے چونکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر، قاعدہ اکثریہ کے طور پر اس چیز کو رکھا کہ وہ عورت جب کسی اور خاوند کے ہاں جب جاتی ہے، پہلے خاوند سے طلاق وصول کرنے کے بعد،
3 طلاقوں کے وقوع کے بعد کہ وہ عورت جس دوسرے خاوند کے پاس جاتی ہے اسے وہاں وہ محبت، وہ پیار، وہ عقیدت، وہ الفتیں اور وہ عقیدتیں میسر نہیں ہوتی جو اسے پہلے خاوند کے ہاں میسر ہوتی ہیں. تو وہاں جا کر اس عورت کو علی وجہ البصیرہ در حقیقت شریعت یہ ادراک کروانا چاہ رہی ہے کہ تمہیں جو چیزیں پہلے خاوند کے ہاں میسر تھیں یہ دیکھ لو، تمہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ میسر نہیں ہیں. تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تاکہ تمہیں ادراک ہو جائے، یقین کامل ہو جائے کہ پہلے خاوند کے ہاں جو محبت اور عقیدت اور پیار اور مودت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ دوسرے خاوند کے ہاں جو ہے بہت کم ملتا ہے. تو اس بنیاد پہ شریعت نے حلالہ شریعہ کے پروسیس کو رکھا تاکہ مسلمانوں کی سوسائٹی کو، مسلمانوں کے سماج کو اور ان کے سماج کی بنیادی اکائی جو گھر ہے اس کو مضبوط بنیادوں پہ ڈیولپ کیا جائے اور اس کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کیا جائے، اور تاکہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو اور یہ لوگ پراپر جو ہے وہ نظم و ضبط کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، انسانوں کے ماحول میں گزاریں، وحشیوں اور جانوروں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ بنیادی طور پر حلالہ شریعہ کے پروسیس کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، اور اس سے پہلے وقوع طلاق کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. اور اس سلسلے میں طلاق بائن کے سلسلے میں ایک 2 مسائل بڑے اہم ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھ لیجئے. طلاق بائن اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تجھے فارغ کرتا ہوں، یا یہ کہا کہ تم فارغ ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ لفظ فارغ بولتے ہی اور اس لفظ فارغ کی اپنی منکوحہ بیوی کی طرف اضافت کرتے ہی عورت نکاح سے نکل جائے گی، نکاح ٹوٹ گیا. لیکن یہاں 2 چیزیں ہیں. اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے، یا یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں جاؤ تم فارغ ہو، تو اب طلاقیں ہوں گی 2، ایک لفظ طلاق سے، ایک لفظ فارغ سے. یہ دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گی. لیکن اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ تم فارغ ہو، تم فارغ ہو، تم فارغ ہو، یہ فارغ کا لفظ بھلے جو ہے وہ 100 دفعہ کیوں نہیں بولے، یہ ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے پہلی دفعہ ہی لفظ فارغ بولا تھا تو بیوی تو نکاح سے اسی وقت نکل گئی تھی، بقیہ جو اس کے فارغ کے الفاظ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شرعاً لغو ٹھہریں گے، کہ اس لیے کہ باقیہ طلاق جو ہے وہ تو واقع بیوی پر ہوتی ہے. وہ جب اس کی پہلی دفعہ کلمات بولنے سے بیوی ہی نہیں رہی تو وہ کلمات کہاں پہ واقع ہوں. لہٰذا لفظ فارغ جتنی دفعہ بھی بولا جائے طلاق ایک ہی واقع ہوگی. ہاں ما سوائے اس بات کے کہ اس فارغ کے لفظ کے ساتھ اگر صریح لفظ اگر آیا تو فقہ کا قانون یہ ہے کہ ان الصریح یلحق البائن، یعنی لفظ صریح جو ہوتا ہے وہ بائن طلاق کے ساتھ کولیکٹ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. لیکن بائن کے ساتھ ان البائن لا یلحق البائن، بائن کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، وہ چاہے 1000 دفعہ ہو جائے، 2000 مرتبہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ لفظ بائن یعنی لفظ فارغ بولنے سے بیوی عورت جو ہے وہ نکاح سے نکل جائے گی اور بقیہ کلمات لغو ٹھہریں گے. لیکن اگر اس بائن یعنی لفظ فارغ کے ساتھ طلاق کا لفظ بھی اگر بولا، ایک دفعہ بولا تو 2 طلاقیں واقع ہوں گی، 2 دفعہ اگر صریح کلمات طلاق طلاق جاؤ تم فارغ ہو تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ہماری یہ دعوت اپنی بارگاہ عالی میں مقبول اور منظور فرمائے. اور میں نوشابہ ٹی وی کے وابستگان کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک مشن میں کامیاب و کامران فرمائے کہ آپ ابلاغ دین کے سلسلے میں، ترویج دین کے سلسلے میں اور اس نوعیت کے بنیادی مسائل کے سلسلے میں آپ مختلف علماء کے ساتھ، سماجی سیاسی حضرات کے پاس، سوسائٹی کے بااثر لوگوں کے پاس آپ اپنا پیغام اور آپ اپنی دعوت لے کر پہنچتے ہیں.
اور خصوصیت کے ساتھ دینداری کے سلسلے میں آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی جمیلہ اپنی بارگاہ عالی میں مقبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔